ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تو جو مل جائے جس کی رائٹر ہے انا الیاس، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 5ویں ایپیسوڈ کو۔ ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، تو کچھ کہہ نہیں سکتی، تو آپ لوگ دونوں طرح سے تیار رہیے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ ہر گزرتا لمحہ ان سب کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ گولیاں تو نکل چکی تھی، مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ملک ہاؤس سے مسلسل فون آ رہے تھے، پڑھائیاں، وظیفے، جس کو جو سمجھ آ رہا تھا سب اس کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر اللہ سے اس کی زندگی کی درخواست کر رہے تھے۔ وہیبہ ممی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ جو بینچ پر بیٹھی تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، چونک کر وحاج کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل لے لیا۔ السلام علیکم۔ رونے کے باعث اس کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ان کی بات پر اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئی۔ انہیں بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے زندگی کی جانب لاتا لاتا آج خود ہی زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ اس کے بنا وہیبہ کیسی ہو سکتی تھی؟ خالی، بنجر، ویران۔ آنکھیں بھیج کر فقط اتنا بولی، بس ٹھیک۔ خبیب کو دیکھا ہے؟ ماں تھی نا، اور دور بھی پل پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں تائی، ابھی تو کسی کو اس سے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ سرجری تو ہو گئی ہے، گولیاں بھی نکل گئی ہیں، لیکن ابھی ہوش نہیں آ رہا۔ وہ بامشکل ضبط کر کے بولی، ایک پل نہیں کٹ رہا یہاں، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ وہیبہ نے ہونٹ کاٹے۔ کل ہی مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا، ممی بہت یاد آ رہی ہے، کچھ دنوں کے لیے کوئٹہ آ جائیں، آپ کی بہو بھی خوش ہو جائے گی۔ مجھے سارا وقت آپ کی نصیحتیں سناتی ہے، مجھ سے زیادہ تو آپ سے پیار کرتی ہے، اور میں جیلس ہوتا ہوں۔ وہیبہ نے آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ کر آنسوں کو ہتھیلی میں جذب کیا۔ دل بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، خبیب آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جیسے بھی ہو زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ تائی اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وحاج نے اسے روتا دیکھ کر پاس آ کر فون اس کے ہاتھ سے آہستہ سے لے کر تائی کو حوصلہ دلایا، پھر وہیبہ کے پاس بیٹھ کر اس کا سر کندھے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 1 گھنٹہ اور تکلیف دہ گزر گیا۔ نقاہت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ خبیب کی ول پاور کم ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ پا رہا تھا۔ بالآخر 4 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد خبیب کو ہوش آ گیا۔ وہ جو روز اس آس میں دروازے کی جانب دیکھتا تھا کہ وبیہہ اس سے ملنے آئے گی، مگر اس نے تو جیسے قسم کھا لی تھی نہ آنے کی۔ آج پورے 20 دن ہو گئے تھے خبیب کو ہاسپٹل میں۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہا تھا، مگر جس کے لیے وہ اپنی ول پاور کا استعمال کر رہا تھا وہی اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کے پاس آ گئی تھی، ان کے ساتھ سبحان بھی ادھر ہی تھا۔ ویکینڈ پر گھر کے اور بھی لوگ چکر لگا لیتے۔ نفیسہ بیگم سے ہی پتہ چلتا کہ وہیبہ نے آج سوپ بنایا ہے، آج جوس بھیجا ہے۔ اس کا احساس خبیب کے ارد گرد تھا، مگر وہ خود اس کے پاس نہیں تھی۔ 20 دن کے بعد اسے دیکھنے کی شدت زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھ کر اس نے گھر پر بیڈ ریسٹ کو ترجیح دی تھی۔ بازو اور ٹانگ کی پٹی ابھی موجود تھی، پیٹ اور سینے کے زخم جلدی بھر گئے تھے۔ آخر 25ویں دن وہ گھر پر تھا۔ سارا دن گزرنے پر بھی اس کی ایک جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ایسی بے رخی کیوں برت رہی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ سب کے بتانے کے مطابق اس کا رو رو کر برا حال تھا، اور اب جب اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دے دی تھی تو وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ جھنجھلا گیا، ممی اب تھوڑی دیر میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی ملنے آئے بھی تو سب کو کہیے گا میں آرام کر رہا ہوں۔ نفیسہ نے غور سے اسے دیکھا۔ گھر آنے کی رٹ لگا کر اب وہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھا کہہ کر لائٹس بند کر کے باہر چلی گئی۔ وہ جو خود سے لڑتا ابھی غنودگی میں جانے ہی والا تھا کہ کمرے کے دروازے کے کھلنے کا احساس ہوا۔ بازو آنکھوں پر رکھے بھی اس سے دشمن جاں کی خوشبو آ گئی تھی۔ اس کی سرسراہٹیں اس کے آس پاس جگمگانے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹا رہا، بازو ہلکا سا ہٹا کر آنکھ کی جھری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 25 دن بعد اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جو موت کے قریب جاتے ہوئے بھی اس کی نظروں میں قید تھا۔ نرحال سی لگ رہی تھی۔ نفیسہ کی باتیں سچ معلوم ہوئی۔ وہ جو یکٹک اسے دیکھنے کے بعد کچھ پڑھ کر پھونکنے کے بعد جانے ہی والی تھی، مگر ہاتھ کسی مضبوط شکنجے میں محسوس کر کے ٹھٹک گئی۔ یہ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ کتنے دنوں بعد یہ آواز، یہ محبت بھرا لہجہ سنا تھا۔ آنکھیں بھیگنے کو تیار تھی۔ اس نے بازو کو جھٹکا دیا۔ وہ بے جان مورتی کی طرح اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے دعائیں کرنے والی، میرے ٹھیک ہونے پر میرے سائے سے بھی گھبرا رہی ہے، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ خبیب نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، جانتی تھی کہ آپ کے سامنے آ کر خود پر اختیار کھو دوں گی، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے روز رات میں آپ کو آ کر دیکھ جاتی تھی جب آپ سو رہے ہوتے تھے۔ اس کے صاف گوئی سے کہنے پر خبیب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو چھونے والی لٹ کو چھوا۔ بہت انتظار کیا میں نے آپ کا۔ خبیب کے کہنے پر اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سوری،
نظر جھکاتے معافی مانگی۔ اس نے آج بھی خبیب کی جسارت پر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میرا فون کہاں ہے؟ خبیب نے اچانک پوچھا۔ یہی ہے، کیوں خیریت؟ ہاں لے کر آئیے میرے پاس۔ خبیب کے کہنے پر وہ اٹھ کر سامنے ٹیبل پر موجود موبائل اٹھا لائے۔ آج ہی اس نے چارجنگ کی تھی۔ خبیب نے اس کے ہاتھ سے لے کر ایک کانٹیکٹ کھولا اور وہیبہ کو موبائل تھمایا۔ میری دوسری بیوی کو تو بتا دیں میں خیر خیریت سے ہوں، نہ جانے کتنا پریشان ہو رہی ہوگی۔ خبیب کی بات پر وہ کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا وجود بھی ہے جس سے خبیب سچی محبت کرتا ہے۔ اس سے تو بس ہمدردی ہے۔ اس نے غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ موبائل جھپٹنے والے انداز میں خبیب کے ہاتھ سے لیا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا لکھوں؟ کانٹیکٹ پر مائی پریٹی ڈال کے الفاظ پڑھ کر اسے باقی کچھ نظر نہیں آیا۔ آنکھیں دھندلا گئی۔ لکھیے یور گجر از پرفیکٹلی آل رائٹ۔ عرب شان کی جگہ وہیں پنجابی فلموں میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بات پر وہیبہ کے دماغ میں اپنے کبھی کے کہے الفاظ گونجے جو اس نے خبیب کی مونچھوں کے حوالے سے کہے تھے۔ خبیب نے شرارتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ نمبر غور سے پڑھیے۔ خبیب کے کہنے پر جو ہی اس کی نظر نمبروں پر گئی، یہ تو اسی کے موبائل کا نمبر نکلا۔ میری دوسری، تیسری اور چوتھی بیوی بھی صرف آپ ہیں۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی زندگی میں آیا ہے نہ آئے گا۔ یہی میں نے اس رات بتانا تھا مگر وقت نے موقع نہیں دیا۔ میری محبت نہ تو ہمدردی ہے نہ ترس، یہ صرف اور صرف محبت ہے جو نرم ہو اور احساس کرنے والی وہیبہ کو جاننے کے بعد خود بخود ہو گئی، جس کے اندر ایک معصوم سی لڑکی چھپی ہے جسے ایک مضبوط سہارے کی آرزو ہمیشہ سے رہی، اور میں اس کا مضبوط سہارا بننا چاہتا ہوں، جس کے بعد نہ اسے کہیں سے نکالے جانے کا ڈر ہو نہ محبت کے چھن جانے کا۔ خبیب کے اظہار نے اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر کر دیا۔ میری محبت مجھے کب ملے گی؟ خبیب کے سوال پر اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں، کبھی کی ہی نہیں، کبھی ملی ہی نہیں، تو مجھے اندازہ ہی نہیں اسے کیسے سنبھالتے ہیں اور اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے اتنا اہم کیوں بنایا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں اور کیا کہوں۔ وہیبہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ خبیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت کی مہر ثبت کی۔ کوئی جلدی نہیں، نہ میں فورس کروں گا۔ اپنے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ جب آپ کو لگے کہ محبت ہو گئی تب اظہار کر دینا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں، اور پتہ ہے ہیبا، اس انتظار میں بھی ایک عجیب سا مزہ ہے، ہونے نہ ہونے کی کشمکش۔ مجھے انتظار رہے گا جب آپ خود سے چل کر میرے پاس آئیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے میری محبت کو قبول کیا۔ مجھے یقین ہے یہ لمحہ جلد آئے گا۔ خبیب کے یقین پر اس کا دل کیا وہ کہہ دے، مگر محرومیوں نے اس سے گز یا اقرار کی گواہی ہی چھین لی تھی۔ جیسے ہی اس کی ٹانگ اور بازوؤں کی پٹیاں اتری، اس نے آفس چلنے کا ارادہ کیا۔ ٹانگ میں ابھی تھوڑی سی لنگڑاہٹ تھی، مگر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جیسے جیسے وہ چلے گا یہ لنگڑاہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی 2 دن تو ریسٹ کر لیں۔ وہ جو وہیبہ کو اپنی کل کی تیاری کا کہہ کر مزے سے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی دوست سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ آپ تنگ نہیں پڑی میرے نخرے اٹھا کر؟ وہیبہ نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی نفیسہ سے بات کر کے فارغ ہی ہوئی تھی جو آج ہی لاہور واپس گئی تھی۔ میں تو تنگ نہیں پڑی۔ ہاں، آپ کا کچھ نہیں کہہ سکتی، شاید مجھے دیکھ کر تنگ ہی نہ پڑ گئے ہوں۔ اس نے ڈائجسٹ پکڑتے ہوئے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں لوگ ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزار لیتے ہیں، تنگ نہیں پڑ جاتے صبح شام وہی شکل دیکھ کر۔ خبیب کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، پھر غصے سے ڈائجسٹ بیڈ پر پٹک کر رخ اس کی جانب موڑا۔ ہاں، خبیب اس کی جانب دیکھ کر کیا لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ بہت ہی فضول بات کی ہے آپ نے۔ اس خبیب کو شرمندہ کرنا چاہا۔ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے کے بجائے آپ اپنے یہ فضول ناولز پڑھیں گی تو مجھے اس سے بھی زیادہ فضول باتیں کرنی پڑیں گی۔ اس نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اور خود جو یہ فیس بک میں گھسے ہوئے ہیں تو میں کیا خاک آپ سے باتیں کروں؟ اس نے گھورا۔ چلے بند کرتا ہوں، اس نے کہتے ساتھ ہی بند کرنا چاہا کہ وہیبہ کی یکدم ہاتھ لیپ ٹاپ اسکرین پر رکھ کر اسے واپس کھولا۔ ایک منٹ، یہ اپنی کس آنٹی سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہیبہ نے چیٹ باکس میں کسی لڑکی کے آئی ڈی پڑھ لیا تھا۔ یار یہ لڑکی نہیں ہے، میرا دوست ہے، لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے۔ خبیب نے جلدی سے اپنا دفاع کیا۔ صبر کریے، ابھی پتہ چلتا ہے، اس نے کہتے ساتھ وہ چیٹ ونڈو کھولی جسے خبیب نے منیمائز کر دیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے وہیبہ سے لیپ ٹاپ لینا چاہا۔ نہیں، یہ جانو تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ مائی گاڈ، دوست کو جانو؟ میری جان، یہ کوئی کہتا ہے بھلا؟ وہیبہ تو صدمے سے بے حال ہو رہی تھی، یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے۔
آپ تو مجھے خود کو جانو اور جان کہنے نہیں دیتی. اب دوستوں کو بھی نہ کہوں تو کسے کہوں؟ پھر کسی لڑکی کو کہا تو آپ نے غصہ کرنا ہے. خبیب نے بیچاری سی شکل بنائی. اور یہ کل ملاقاتیں بھی سیٹ ہو رہی ہیں. اوہ تو میں اب سمجھی. کل آپ آفس جانے کے لیے اتنے بے قرار کیوں ہو رہے ہیں؟ وہیبہ خبیب کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی. تیزی سے اس کے سارے میسیجز چیک کر رہی تھی. ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری تھے. یار سیریسلی یہ لڑکا ہے. خبیب کو اب بات سنبھالنی مشکل ہو گئی. میں کیسے مان لوں؟ وہیبہ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی. اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ خبیب سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھی ہے. اچانک خبیب نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر خود سے لگایا. اتنی بے اعتباری. خبیب کے آنچ دیتے لہجے نے وہیبہ کی بولتی بند کروا دی. میں اسی آئی ڈی پر ابھی کال کرتا ہوں. کہتے ساتھ ہی اس نے وہیں سے کال ملائی. آگے سے واقعی کوئی لڑکا تھا. خبیب نے کچھ دیر اس سے بات کرنے کے بعد کال بند کر دی. اب یقین آ گیا؟ خبیب کے استفار پر اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا. محبت میں بے اعتباری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی وہیبہ. خبیب نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر کہا. میں نے تو ابھی محبت کا اقرار ہی نہیں کیا. وہیبہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا. اس کی قربت وہیبہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی. خبیب تو اب اس کی ایک ایک جنبش سے اس کے دل کا حال جاننے لگ گیا تھا. لہٰذا آہستگی سے اپنے بازو اس کے گرد سے ہٹائے اور اس کا رخ اپنی جانب کیا. انکار بھی کب کیا ہے؟ خبیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ہاں اصل میں ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ محبت ہوتی کیسے ہے. بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں. جب وہ تکلیف دہ خبر سنی اور آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے وہ چند گھنٹے مجھے ہر گزرتے پل کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی غلط سنا تو میری سانسیں بھی بند ہو جائیں گی. گھٹن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی. میں نہیں جانتی یہ محبت ہے یا کیا. ہاں مگر آپ کے بغیر رہنا اب میرے بس میں نہیں. وہ نظریں نیچے کی اپنے دل کی کیفیت بتاتی خبیب کو اتنی پیاری لگی کہ اس نے فوراً نظر ہٹا لی. اسے شک گزرا کہیں اس کی ہی نظر وہیبہ کو نہ لگ جائے. یہ سب محبت کے ہی حصار ہیں ڈیئر. ویسے مجھ جیسا گجر اتنا پیارا کیسے لگنے لگ گیا جس کی گھنی داڑھی اور مونچھیں آپ کو زہر لگتی تھی؟ خبیب نے اسے پھر سے اپنی نظروں کے حصار میں لیا. نظریں اس پر سے ہٹنے کو آمادہ نہیں ہو رہی تھی. وہ تو کزن شپ غصہ تھا نا. اب آپ کا یہی روپ سب سے پیارا لگتا ہے. اس کی نرم نظروں نے خبیب کی داڑھی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا اور وہیں سے واپس ہو گئی. اس سے آگے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. اوئے ہوئے آج تو دل کی باتیں شیئر کی جا رہی ہیں. لگتا ہے آپ چاہتی ہیں میں ابھی مزید کچھ دن آفس نہ جاؤں. خبیب کی بات پر وہ ہنس پڑی. نہیں جی آپ جائیے تاکہ میں بھی ریسٹ ہو. توبہ ہر وقت پھرتیاں دکھا دکھا کر میری تو ہمت ہی جواب دے گئی ہے. وہیبہ یکدم پینترا بدلتی ہوئی کچھ دیر پہلی کی معنی خیز سچویشن کا اثر ظاہر کرنے کے لیے بولی. کیسی کوئی اعلیٰ پیس اللہ نے میری قسمت میں رکھا ہے. بیویاں شوہروں کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہیں. یہاں تانے دیے جا رہے ہیں. خبیب نے لیٹتے ہوئے لطیف سا طنز کیا. ہاں تو آپ نے میری خدمت کرنے کا بدلہ لے لیا ہے نا. جب میری گردن پر چوٹ لگی تھی میں نے تو کچھ ہفتے خدمت کروائی تھی. آپ نے تو پورے 3 ماہ خدمتیں کروائی ہیں. وہ جو اٹھ کر لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کر رہی تھی. اس نے پھر پنجے تیز کیے. اب اگر لڑاکا کہا تو میری شامت آنی ہے. سچے لوگوں کی کوئی قدر ہی نہیں. اس نے تعصب بھرے انداز میں کہا. بہت قدر ہے جناب. اب اگر خاموش ہو کر نہیں لیٹی اور صبح مجھے آفس سے دیر ہوئی تو میں نے تو کیا. وہ خونخوار تیوروں سے خبیب کو دیکھ کر بولی. تو کچھ نہیں یار. بیویوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. چاہے جس مرضی پوسٹ اور رینک کا بندہ ہو دنیا اس سے ڈرتی ہو مگر وہ بیچارہ اپنی بیوی سے لازمی ڈرتا ہوگا. سو میں بھی ایسا ہی شریف شوہر ہوں. خبیب کے بے بسی سے کہنے پر وہیبہ ہنس پڑی. گڈ. ڈرنا بھی چاہیے. ویسے ایک بات ہے میں نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ پولیس والے بہت خونخوار ٹائپ کے ہوتے ہیں. آپ اتنے سافٹ نیچر کے کیسے ہیں؟ خبیب جو آنکھیں بوندے اب سمجھ رہا تھا کہ وہ چپ کر کے لیٹ جائے گی. اس کے بولنے پر آنکھیں کھول کر اسے گھورا. یہاں ٹیپ پڑی ہے یا روئی موجود ہے؟ اپنے سوال کے جواب میں خبیب کی اتنی بے تکی بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا. کیوں؟ اسی لیے کہ اگر ٹیپ ہے تو آپ کے منہ پر لگانی ہے اور اگر روئی ہے تو اپنے کانوں میں ٹھونسنی ہے. کتنا بولتی ہو یار. خود کو ہی شوق تھا کہ ڈائجسٹ نہ پڑھو مجھ سے باتیں کرو اور جب بات کر رہی ہوں تو کہہ رہے ہیں کتنا بولتی ہوں. بس اب آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی. وہ منہ پھلا کر منہ دوسری جانب کر کے لیٹ گئی. تھوڑی دیر بعد خاموش رہی. ہبا. خبیب نے آواز دی. اب بنانا بھی تو تھا. دل کو اس کی ناراضگی کہاں چین لینے دے رہی تھی. وہ ہبا اٹھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا. وہ پھر بھی خاموش رہی. اچھا یار ویسے ہی تنگ کر رہا تھا. ناراض ہو کر تو نہیں سوئیں. آئندہ مجھے ایسے کہیں گے. اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی. نہیں میری توبہ. میری باپ کی بھی توبہ. اس نے فوراً سلجھو انداز اپنایا. تایا جی کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ پھر سے گھورا. اچھا سوری. میری توبہ. میرے بچوں کی بھی توبہ.
اب کی بار لہجہ شرارتی ہوا اور وہیبہ کا چہرہ گلنار۔ فضول باتیں۔ فوراً رخ دوسری طرف موڑا۔ ناراض تو نہیں؟ خبیب نے تصدیق چاہی۔ نہیں۔ اس کی آواز کی لرزش پر خبیب مسکرایا۔ صبح جانے سے پہلے اس نے تاکید بھی کی تھی کہ وہ جلدی گھر آئے، خود کو ایک ہی دن میں پینڈنگ کاموں کو کرنے کے چکر میں تھکا نہ لے، مگر پھر بھی وہی بات ہوئی جس کا وہیبہ کو شک تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر خبیب ابھی تک نہیں آیا اور ہر بار کال کرنے پر یہی کہتا، بس ابھی نکل رہا ہوں۔ یہ اب میرا آپ کو آخری فون ہے اور یہ وارننگ کال ہے۔ اب بھی اگر آدھے گھنٹے کے اندر آپ گھر نہیں آئے تو میں مین گیٹ پر بھی تالا لگا دینا ہے اور اندر کے ڈورز پر بھی، پھر مزے سے باہر بیٹھنا ساری رات اور گارڈز کو بھی میں نے کہہ دینا آپ کی کوئی مدد نہ کریں، پھر دیواریں پھلانگتے پھرنا۔ حد ہو گئی، 3 ماہ کا کام کیا ایک ہی دن میں پورا کرنا ہے۔ وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اف اف، اتنی دھمکیاں! میری جگہ میرے گھر والوں کو پولیس فورس میں ہونا چاہیے۔ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریے میرے ساتھ، اس نے پھر روب سے کہا۔ آ رہا ہوں یار، آفس سے باہر ہوں اور گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں، بس پہنچتا ہوں۔ خبیب کے کہنے پر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ایک عجیب سا مان کا رشتہ بن چکا تھا ان کے نزدیک، نہ وہیبہ کا اس کے بنا دل لگتا تھا اور نہ ہی اس کا وہیبہ کے بنا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے اس کی اہمیت کے بارے میں بتائے، وہ اسے یہ یقین دلائے کہ اس کی بھی کسی کی زندگی میں کوئی اہمیت ہے، وہ کسی کے لیے بہت خاص ہے۔ اور یہی ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بنا نارسائی اور خود ترسی کا خول چٹک رہا تھا۔ اب تو بس کچھ ہی قدم رہ گئے تھے جب اس نے بڑھ کر اپنی محبت کا اعتراف کر لینا تھا۔ ایک جھجک تھی جو اسے روک رہی تھی۔ رشتوں نے بری طرح اس کا اعتبار توڑا تھا کہ اسے بحال ہوتے کچھ تو وقت لگنا تھا نا۔ جی ممی، میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ وہ جو آج کافی دنوں بعد چھٹی والے دن ریلیکس بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے نفیسہ کی کال آئی اور وہ ان سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ پچھلے کچھ دن تو وہ اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہیبہ کو اس کے ساتھ فرصت سے بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ سب پینڈنگ رپورٹس مکمل کر رہا تھا، حتیٰ کہ اتوار والے دن بھی کام گھر لے آتا اور پھر وہ ہوتا اور اس کی فائلیں۔ وہیبہ کو غصہ تو آتا مگر اس کی مجبوری کو بھی سمجھتی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تائی؟ وہیبہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کہہ رہی تھی وہیبہ تمہیں بہت تنگ کرتی ہے، اسے ہمارے پاس بھیجو، سیدھا کرتے ہیں، خبیب نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ جی نہیں، مجھے پتہ ہے تائی ایسے نہیں کہہ سکتی، اس نے خبیب کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ ہائے ہائے، گھر والے بیوی کے ساتھ ہو تو وہ اور بھی شیر بن جاتی ہے۔ خبیب کچن کے دروازے پر کھڑے درد بھرے انداز میں بولا، نظریں تیزی سے کھانا پکاتی وہیبہ پر تھی۔ آج کل ریشم چھٹیاں لے کر گاؤں گئی ہوئی تھی۔ صحیح بتائیے نا، وہیبہ نے جھجلاتے ہوئے کہا۔ ممی کو اپنی بہو بہت یاد آ رہی ہے، انفیکٹ سب آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں چھٹی لے کر کچھ دن آپ کو لے کر لاہور آ جاؤں اور ہم سب سے مل بھی لیں، مگر مجھے اب اتنی چھٹیوں کے بعد اتنی جلدی چھٹی دوبارہ سے نہیں مل سکتی، تو میں نے سوچا آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ کچھ دن وہاں رہ کر آ جانا۔ خبیب کی بات پر اس نے ناراض نظر اس پر ڈالی۔ مجھے آپ کے بغیر نہیں جانا، اس نے پھولے منہ سے کہا۔ کچھ زیادہ محبت نہیں ہو گئی؟ آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے اسے دیکھتا اپنی نرم نظروں سے پگھلاتا ہوا بولا، مجھے نہیں پتا محبت ہے یا کیا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ مجھے اکیلے نہیں جانا، اس نے ہٹیلے لہجے میں کہا۔ بری بات ہبا، میں نے ممی کو اب کہہ دیا ہے کہ آپ کو بھیج دوں گا، وہ سب بہت اداس ہو رہے ہیں، خبیب نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ وہیبہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ رہ لیں گے، مجبوری ہے، کوشش کروں گا کہ واپسی پر ایک دن کی چھٹی لے کر آ جاؤں اور پھر آپ کو لے کر اکٹھے آ جاؤں۔ اس کے بال سنوارتا وہ وہیبہ کو اس وقت بہت برا لگا۔ پھر جدائی، وہ اتنا پرسکون کیسے تھا جبکہ وہیبہ کا اس سے دور جانے کے خیال سے ہی دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ارے کچھ دنوں کی تو بات ہے، ایک تو آپ نیگیٹو بہت سوچتے ہو۔ اچھا سوچتے ہیں میری جان، اس کے ماتھے پر پیار کرتا اس کا ساتھ لگاتا بولا۔ ویسے بھی اچھا ہے نا، تھوڑی سی جدائی کے بعد ہو سکتا ہے مجھے آپ کے اطراف محبت کے لمحے نصیب ہو جائیں۔ پتہ ہے جو کام قربت نہیں کر پاتی کبھی کبھی کچھ دیر کی جدائی کر جاتی ہے۔ میں تو اسی امید پر آپ کو بھیج رہا ہوں کہ مجھ سے دور جا کر شاید آپ میں بھی اظہار کے جراثیم جاگ جائیں۔ خبیب نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں ناراضگی کی جھلک تھی۔ پھر رات تک نفیسہ اور خدیجہ کے آنے والے بالترتیب فونز نے وہیبہ کی ناک کو ہاں میں بدلوا دیا۔ خبیب اگلے دن ہی اس کی شام کی ٹکٹس لے آیا۔ بڑی جلدی ہے آپ کو مجھے بھیجنے کی؟ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ خبیب نے کچھ نہیں کہا، دل اس قدر خوش تھا اپنے لیے وہیبہ کے یہ انداز دیکھ کر کہ وہ کچھ بھی کہہ کر ان لمحوں اور اس کیفیت کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے جانا کتنا خوبصورت احساس تھا۔ خبیب کو اب اندازہ ہو رہا تھا، ابھی تک تو وہی وہیبہ کے لیے اپنی بے قراریاں دکھاتا آیا تھا، اب اس کا بھی تو حق بنتا تھا۔ گو کہ سچی محبت تو بس دیے جانے کا نام ہے، اور خبیب کی محبت اس کے لیے ایسی ہی تھی۔
اس نے اس لمحوں میں اسے چاہا تھا جب وہیبہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ اس نے تو تب بھی صلہ کی خواہش نہیں کی تھی، مگر اب جب وہ اس کی محبت کی ڈور کے ساتھ بندھ گئی تھی تو اس کی شدتیں دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب وہ خبیب کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ احساس کتنا خوش کن ہوتا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کو ویسے ہی چاہے جیسے آپ نے اسے چاہا۔ یہیں سے تو محبت کی تکمیل شروع ہوتی ہے، اور ابھی تو آغاز تھا، ابھی تو اس سے اظہار محبت سننے کی خواہش تھی۔ جس وقت خبیب اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، نہ جانے کیوں دل ویسے ہی بے چین تھا جیسے اس دن خبیب کے زخمی ہونے والے دن تھا۔ خبیب کا اپنا دل اس کا اداس چہرہ دیکھ کر بھیجنے کو نہیں کر رہا تھا، مگر نفیسہ نے بتایا تھا کہ رقیہ بیگم تھوڑا بیمار ہیں اور وہیبہ کو بہت یاد کر رہی ہیں۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ انہوں نے خدیجہ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب وہ انہی کی طرح ظالم بن کے انہیں وہیبہ کی اتنی لمبی جدائی نہیں دینا چاہتا تھا، اور صبح میں تو رقیہ بیگم نے خود فون کر کے خبیب سے معافی مانگ کر اسے بھیجنے کا کہا تھا۔ کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، لہٰذا خبیب اس سے زیادہ ان کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اسی وقت انہیں بتا دیا تھا کہ شام میں وہیبہ آ رہی ہے، مگر یہ سب اسے نہیں ابھی وہیبہ سے چھپایا تھا۔ آپ واقعی میرے بغیر اداس نہیں ہوں گے؟ وہیبہ نے ایک آخری کوشش کے تحت اسے ایموشنل کرنا چاہا، نہ جانے دل میں کیا ٹھان بیٹھا تھا۔ نہیں، بلکہ میں تو بیچلر لائف انجوائے کروں گا، جب دل چاہا گھر سے باہر، جب دل چاہا گھر آؤں گا، ڈھیر ساری موویز دیکھوں گا اور بھرپور آؤٹنگ کروں گا۔ وہ وہیبہ کے غصے کا گراف پڑھا رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، اب آپ بلائیں گے بھی تو بھی نہیں آؤں گی، میرا بھی دل جتنا چاہے گا اتنا عرصہ رہوں گی۔ اس نے دھمکی دی۔ ویری فنی، میں ایک کال کرنی ہے خدیجہ چچی کو، انہوں نے فوراً آپ کو بھجوا دینا۔ اگر آپ کے اپنی ساس سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو میرے اپنی ساس سے آپ سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہیں، کسی خوش گمانی میں مت رہیے گا۔ خبیب کی بات پر اس نے منہ بنایا۔ یہ تو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ خدیجہ خبیب کے ساتھ بہت پیار کرتی، اور جب سے ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ پیار اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مس کریں گی؟ ابھی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس کے پاس باہر کھڑی تھی۔ وہ ٹائم سے کچھ پہلے ہی آ گئے تھے۔ بالکل بھی نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ کال کریں گی؟ ایک اور سوال۔ بالکل بھی نہیں، پھر سے وہی جواب۔ خبیب نے اب کی بار مسکراتی نظریں اس کے چہرے پر جمائی، جو ادھر ادھر دیکھ کر خبیب کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے کندھا اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ کیا ہے؟ اب کی بار آگ برساتی نظروں سے اس سے گھورا۔ اتنا غصہ؟ ایک دفعہ اپنی کیوٹ سے سمائل تو دکھا دے تاکہ یہ کچھ دن تو سکون سے گزر سکے۔ ناراض ہو کر جائیں گی تو پریشان رہوں گا۔ خبیب نے اب کی بار کچھ سنجیدگی اور بےچارگی سے کہا۔ اچھی بات ہے، پریشان رہیے، کوئی نہیں مسکرا رہی میں، پتہ چل گیا مجھے کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ سب باتیں ہیں بس، کوئی پیار نہیں کرتے آپ مجھ سے۔ بالآخر اس کی آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے۔ ہبا، خبیب نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ سسک پڑی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہبا اپنے خدشے بتائے۔ ہبا اپنے گھر جا رہی ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میری طرف سے پریشان مت ہو، میرے لیے بھی آپ کے بغیر رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ کے لیے، مگر ہمارے ساتھ بہت سے اور بھی رشتے ہیں۔ 1 سال بعد میں یہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا سکوں گا تو پھر ہم واپس لاہور چلے جائیں گے۔ اب جب تک یہاں ہیں تب تک تو ہمیں اسی طرح آتے جاتے رہنا ہوگا نا، آخر ہمارے گھر والوں کا بھی ہم پر کچھ حق ہے، اور خدیجہ چچی اور دادی آپ کو بہت مس کر رہی ہیں، بس اسی لیے میں فورس کر رہا ہوں۔ خبیب نے رسانیت سے اسے سمجھایا۔ خاموشی سے سر اس بات میں لاتی وہ اس سے الگ ہوئی۔ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، مگر خبیب کی جانب پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ جانتی تھی کہ پھر جا نہیں پائے گی۔ خبیب تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، پھر اس نے بھی واپسی کی جانب قدم بڑھائے۔ ابھی کار سٹارٹ ہی کی تھی کہ وہیبہ کا میسج آ گیا۔ بہت برے ہیں آپ، اللہ کرے میرا بھوت گھر رہ گیا ہو، وہ آپ کو بہت زیادہ ڈرائے۔ اس کی معصوم سی بددعا پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بھوت مرنے والوں کے ہوتے ہیں، خبیب نے میسج سینڈ کیا۔ جی نہیں، زندہ کے بھی ہوتے ہیں، وہی غمزار ٹائپ۔ میں اسے کہہ کر آئی ہوں کہ میرے میاں کو بہت زیادہ ڈرانا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں خبیب کے لیے بے تحاشا محبت چھپی ہوئی تھی، جو ان کچھ دنوں میں بڑی واضح نظر آنے لگی تھی، اس کے ایک ایک بات سے، ایک ایک ادا سے۔ اگر امزاد اتنا خوبصورت ہے تو مجھے اس سے خوف نہیں آئے گا، بلکہ اور بھی پیار آئے گا، کیونکہ وہ تو آپ جیسا ہوگا نا۔ بالکل، بلکہ ہوگی، سوچ لیں آپ کا پیار بھی اسی کو دے دیا تو۔ خبیب نے میسج سینڈ کرتے ساتھ ہی کار سٹارٹ کی۔ وہیبہ نے رونے والا اور کہیں غصے والے ایموجی سینڈ کیے۔ خبیب خفیف سا سر ہلا کر مسکرانے لگا۔ جس وقت وہ لاہور پہنچی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔
کتنا صحیح کہا تھا خبیب نے، ہمارے گھر والوں کا بھی ہم پر حق ہے۔ سب سے مل کر وہ خوش تو بے حد ہوئی، مگر ایک عجیب سی یاسیت تھی، ادھورا پن تھا، جیسے وہ نامکمل ہو۔ اماں سے ملا، تمہارا بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ یہاں نیچے ہی ہوتی، خدیجہ نے کچھ دیر بعد کہا تو وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ چاہے رقیہ بیگم نے جس دل سے بھی وہیبہ کی ذمہ داری اٹھائی تھی، مگر وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ذرا موسمی بخار ہے۔ ان کے کہنے پر اسے کچھ تسلی ہوئی، فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملنے پہ اندر آئی۔ میرا بچہ آ گیا، جو ہی اس نے سلام کیا بیڈ پر لیٹی رقیہ نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہتے اپنے بازو اس کی جانب واہ کیے۔ ایسا محبت کا اظہار تو انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ حیران ہوتی ان کے نحیف بازوؤں میں سمٹ گئی۔ کیسی ہے میری جان؟ کتنا مس کیا تمہیں، تم تو ایسے ناراض ہو کر گئی کہ بوڑھی اماں کو یاد تک نہیں کیا۔ اتنی ناراضگی تھی کہ میرا نمبر بھی ڈائیورٹ پر لگا دیا۔ وہ تو خبیب مجھے نہ بتاتا تو میں تو پریشان ہو جاتی۔ میری جان میں جان گئی ہو کہ میں غلط تھی، میں نے سب کے ساتھ بہت برا کیا، خدیجہ سے بھی معافی مانگ لی ہے، اب بس تم سے معافی مانگنا رہتا تھا۔ ہو سکے تو اپنی اماں کو معاف کر دو، میں پتہ نہیں کیسے فرعون بن گئی تھی۔ اسے دیکھتے وہ خود پر سے اختیار کھو گئی، وہ جلد از جلد اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اماں ایسے مت کہیے، ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ ہم سب سے بہت محبت کرتی ہیں، مجھ سے اس طرح معافی مانگ کر مجھے گناہ گار نہیں بنائیے، آپ ہم سب کی بڑی ہیں۔ اس نے جلدی سے کہہ کر انہیں اس تکلیف سے نکالا جس نے کئی مہینوں سے ان کو روگ لگا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں کی جانب جانے کے بجائے اس نے خبیب کے کمرے میں ہی جانے کو ترجیح دی۔ کمرے میں آتے ہی اسے لگا خبیب کی خوشبو ہر جانب پھیلی ہوئی ہے۔ نفیسہ نے بتایا تھا کہ وہ روزانہ اس کا اور خبیب کا کمرہ صاف کرواتی تھی، اسی لیے اسے ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی نظر آئی۔ ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اسے وہ دن یاد آیا جب خبیب نے سب کو ٹریٹ دی تھی۔ دل کیا وہ کہیں سے آ جائے۔ ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ پر پڑا خبیب کا پسندیدہ پرفیوم، سی کے آبسیشن کی بوتل اٹھا کر اس کا اسپرے کیا۔ اسے لگا خبیب اس کے آس پاس ہر جگہ موجود ہے۔ کیا محبت یہی ہوتی ہے کہ جس میں انسان خود کو بھول جائے، اپنا آپ صرف ایک شخص کے بنا ادھورا لگنے لگے۔ یہاں سب تھے، بس ایک وہ ہی نہیں تھا، اور اس کے بنا وہیبہ کو ہر منظر ہر لمحہ ادھورا لگ رہا تھا۔ اف، کیا کر دیا آپ نے مجھے، وہ خبیب کے حولے سے مخاطب ہوئے۔ اسی لمحے خبیب کا فون آ گیا۔ شیطان کو یاد کیا اور شیطان حاضر، شاید آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ اس نے فون اٹھاتے ہی مسکراتے لہجے میں کہا، ہاں، تو اس کا مطلب ہے مجھے یاد کیا جا رہا تھا، جبکہ مجھے تو کوئی بڑے دعوے سے کہہ کر گیا تھا کہ آپ کو یاد نہیں کروں گی۔ خبیب نے اسے اسی کے الفاظ یاد کروائے۔ ہاں، بس یاد تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، پھر کر ہی لیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اماں کا نمبر میرے موبائل پر آپ نے ڈائیورٹ کالز میں کر دیا تھا؟ یکدم اسے یاد آیا، جی بالکل، یہ نیک کام میں نے ہی کیا تھا، اس نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا۔ کتنی بری بات ہے، میں اتنی شرمندہ ہوئی جب اماں نے مجھے یہ کہا۔ انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، کم از کم میں ایسا کچھ بھی ان کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے پھر سے خبیب کو سرزنش کرنی چاہی۔ آئی نو آپ ایسا نہیں کریں گی، مگر میں انہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ کسی کی بھی اولاد کو اس طرح سے جدا کر کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہے۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو نہ تو انہیں اپنی زندگی میں آپ کی اہمیت کا پتہ چلتا، نہ ہی انہوں نے کبھی خدیجہ چچی سے معافی مانگنی تھی۔ ہم بڑوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر تو ان کی غلطی کا احساس نہیں دلا سکتے، ہاں مگر کوئی ایسی حکمت عملی تو اپنا سکتے ہیں نا کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ہمارے حصے میں بھی بے ادبی کا گناہ نہ لکھا جائے اور مقصد بھی پورا ہو جائے۔ بس اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ خبیب کی بات اس کے دل کو لگی۔ اچھا کہاں ہے اس وقت؟ خبیب نے اس کی خاموشی محسوس کر کے کہا، آپ کے کمرے میں، وہیبہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ کیا محبت کا اظہار ضروری ہے؟ ایک دم وہیبہ نے سوال کیا۔ خبیب مسکرایا، بالکل، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سننا چاہوں گا۔ خبیب نے واضح طور پر بتایا۔ کیا میری آپ کے لیے اداسی، پریشانی یہ سب کافی نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، خبیب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، مگر وہیبہ کو اس کی مسکراہٹ میں گھلی شرارت سمجھ آ گئی۔ بس ٹھیک ہے، اب بیٹھے رہیے آپ وہیں، میری جب مرضی ہوگی تب آؤں گی۔ وہیبہ نے بھی اسے چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیکھتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر ساری رات خبیب نے اسے باتوں میں الجھائے رکھا۔ بس کر دے، اب میری نیند سے بری حالت ہو گئی ہے۔ وہیبہ کو جو ہی نظر گھڑی پر گئی، 3 بج چکے تھے۔ میرے بغیر نیند آ جائے گی؟ خبیب کا آنچ دیتا لہجہ۔ آپ کون سا مجھے لوریاں سناتے تھے، اور اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو یہ مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنا تھا۔ اب اسے چڑھانے کی باری وہیبہ کی تھی، کوئی بھی اور بات کہے بنا۔ اب کی بار وہیبہ نے کال کاٹ دی۔ وقفے وقفے سے خبیب کی آنے والی کالز کو اس نے مسلسل اگنور کیا۔ تھوڑی دیر بعد میسج آیا،
محبت ظالم ہوتی ہے یہ تو مجھے پتا تھا، مگر محبوب اس سے بھی زیادہ ظالم ہوتا ہے، آج دیکھ لیا۔ اب ہاتھ لگے ذرا گن گن کر بدلے لینے ہیں، گھر والوں کی بات ماننے کے چکر میں تو اپنا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ اب تو جلدی چھٹی لینے پڑے گی، آپ تو وہاں جا کر بدل ہی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیں، مجھے کل ہی چھٹی کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ خبیب کی بے بسی پر اسے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی، اسے زبان چھڑانے والا ایموجی سینڈ کر کے وہ سو گئی۔ اف یار، تم تو شادی کے بعد بہت ہی ڈل ہو گئی ہو، نیہا نے اکتا کر اسے دیکھا جو صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ نہیں بلکہ یہ کہو کوئٹہ جا کر ہماری پارٹی سے الگ ہو کر یہ ڈل ہو گئی ہے، فارا نے اس کی تصحیح کی۔ اف یار، تمہارے بھائی نے کسی کام کا نہیں چھوڑا، اتنا کام کرواتے ہیں مجھ سے وہاں، اس نے جان بوجھ کر دہائیاں دی۔ اچھا ہے نا، سدھر گئی ہو، نفیسہ جو پاس ہی بیٹھی تھی انہوں نے بھی لقمہ دیا۔ آپ تو نہ ہی بات کرے مجھ سے، میرے خلاف بیٹے کے ساتھ پارٹی بنا لی۔ اسے یہاں آ کر پتہ چلا کہ خبیب اسے کس مقصد کے تحت کوئٹہ لے کر گیا تھا، تب سے وہ نفیسہ سے ناراض تھی۔ میری بیٹی اب کیسے مانے گی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی۔ میں ان سب کو لے کر آؤٹنگ پر چلی جاؤں، ان کی شکایت بھی دور ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لڑکیاں اکیلی جائیں گی اور خبیب کو آپ بالکل بھی نہیں بتائیں گی۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں نے ڈرائیونگ نہیں کرنی یہاں آ کر، اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ ایک دن خبیب کو ڈاکٹر پر وہ خود ڈرائیو کر کے لے گئی اور اس دن سے اس کی ڈرائیونگ پر خبیب نے پابندی لگا دی۔ ہم کسی ریس میں حصہ نہیں لے رہے، اس قدر خطرناک ڈرائیونگ ہے آپ کی، آج سے آپ کا کار ڈرائیو کرنا بند، آپ جہاز کی طرح چلاتی ہیں۔ خبیب تو گھبرا ہی گیا۔ تو صحیح کہتا ہے نا، ایسے چلاتی ہیں جیسے جہاز چلا رہے ہو، بلکہ چلاتی بھی کہاں ہیں، اڑاتی ہیں۔ خدیجہ کے منہ پر اس نے بھنا کر انہیں دیکھا۔ صحیح کہتے ہیں خبیب، ممی کبھی خبیب کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی، ابھی انہی کو فیور کر رہی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ بس ٹھیک ہے، میری واپسی کی ٹکٹ کروائیے پھر، سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں کے آئی ہوں کہ سسرال ساس ماں والا سلوک کر رہی ہے اور ماں ساس والا، غصہ عروج پر تھا۔ اچھا بس خدیجہ، اب میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، ٹھیک ہے جاؤ، مگر احتیاط سے چلانا، اب تم خبیب کی امانت تو ذرا سی اونچ نیچ ہوئی، اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا، نفیسہ نے اسے محبت سے سمجھایا۔ یاہو، شکر ہماری پہلے والی وہیبہ واپس آئی، وہ سب جو خاموشی سے تبصرے سن رہی تھی خوشی سے نعرہ لگا کر بولی۔ کچھ دیر بعد فارا، نیہا، ربیہ اور وہ خود گاڑی میں گھر سے باہر نکلی۔ فضا اور زوہا کو انہوں نے راستے سے لے لیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ان کا پورا گروپ اکٹھا تھا، بے فکرے کہہ کے اور ہر احتیاط کو بلائے طاق رکھے وہ لاہور کی سڑکوں پر مٹر گشت کر رہی تھی، مگر وہیبہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی ان چند لمحوں کی بے فکری اور بے احتیاطی اسے کتنی بڑی مشکل سے دوچار کرنے والی ہے۔ سالٹ اینڈ پیپر سے نکلتے ہوئے وہ کہہ کے لگاتی ہارون کی نظروں کی زد میں آ گئی، جو کار پارکنگ میں کھڑا سگریٹ سلگائے اسے دیکھ کر چونکا۔ بدلے کی آگ نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ جیل میں گزارے وہ لمحے کبھی نہیں بھول سکتا تھا جو اس لڑکی سے رشتہ جڑنے کی پاداش میں اس نے گزارے تھے۔ جب اس رات ہارون نے اسے وہ فون کیا تھا جس میں اس نے مغلظات کہی تھی، اس کے بعد صبح ہی پہلے منگنی کی انگوٹھی واپس آئی اور اسی شام باوردی پولیس اسے شراب کے نشے میں دھت جیل میں لے گئے۔ خبیب کے ماتحتوں نے اسے شدید قسم کی مار لگائی کہ وہ ادموا ہو گیا۔ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ جیل گیا تھا، مگر اس کے باپ کا اثر و رسوخ اسے چند گھنٹے سے زیادہ رہنے نہیں دیتا تھا، مگر اس بار وہ خبیب کے ہتھے چڑھا تھا جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ اس نے ایسے ایسے لوگوں کو پکڑ کر اتنے بڑے بڑے کیسز حل کیے تھے کہ بڑے بڑے آفیسرز بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس مرتبہ اس کے باپ کی ہر سفارش بیکار گئی تھی، مگر جو ہی خبیب نے اپنی پوسٹنگ کوئٹہ کروا لی، وہاں جا کر وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ پیچھے سے اس کے باپ نے ہارون کو چھڑوا لیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اس کی ماں نے اسے کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سب بھول بھلا کر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، مگر آج وہیبہ کو دیکھ کر سب پرانے زخم یاد آئے تھے۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا، اپنے دوستوں سے معذرت کر کے وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ تیزی سے کار پارکنگ سے نکالتے اس نے گاڑی وہیبہ کی گاڑی کے پیچھے لگی۔ ایک جگہ وہ جیسے ہی کسی کالونی کی جانب مڑی، وہاں سنسان سڑک دیکھ کر ہارون نے اپنی گاڑی کو آگے بڑھا کر ان کی گاڑی کے سامنے اس طرح سے ٹیڑھا کھڑا کیا کہ وہیبہ کو تیزی سے بریک لگانی پڑی، نہیں تو ان کی گاڑی ہارون کی گاڑی میں لگ جانی تھی۔ وہیبہ نے غصے سے یوں ہی نظر سامنے کی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتا لمحہ بلمحہ اس کی گاڑی کے قریب آ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ سب کی چیخیں نکل گئی۔ چھوڑو اسے، وہ سب چلاتی ہوئی باہر آئی اس سے پہلے کہ وہ ہارون پر پھپتی۔ ہارون نے اپنی پسٹل دکھا کر انہیں خاموش کروایا۔ وہیبہ کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو، نہیں تو تمہارے سامنے ان سب کو بھون دیں گا، وہ وہیبہ کے کان کے قریب آہستگی سے گھرا کر بولا۔ وہیبہ نے سوکھتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر قدم اس کی گاڑی کی جانب بڑھائے۔
ہر اٹھتے قدم پر اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے پہلے شدت سے اللہ کو، پھر خبیب کو پکارا، وہ جو وہیبہ کو یہ خوشخبری سنانے والا تھا کہ اسے 2 دن کی چھٹی مل گئی ہے اور وہ اس کے پاس لاہور آ رہا ہے تاکہ سب سے مل کر اور 1 دن رہ کر وہیبہ کو اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے، اپنے گرد اس کی موجودگی کو محسوس کیے ہوئے۔ عجیب ایک کیف دن ہو گئے تھے اس کے بغیر، وہ مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا جیسے ہی چھٹی کا کنفرم ہوا وہ اسے فون کرنے لگا، مگر وہ فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ رات بھی ان کی کسی بات پر بحث ہوئی، جس کے بعد اس نے ناراضگی سے فون بند کر دیا۔ خبیب یہی سمجھا کہ وہ ابھی بھی ناراض ہے، لہٰذا اس نے میسیجز کیے۔ جب کچھ دیر تک ان کا بھی جواب نہیں آیا تب خبیب کو تشویش شروع ہوئی اور پھر اچانک دل گھبرانے لگا تو اس نے گھر فون کر دیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ نفیسہ نے یہ نہیں بتایا کہ اکیلی سب کو لے کر نکلی ہے، مگر خبیب کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور کچھ دیر بعد نیہا کی آنے والی کال نے جو خبر سنائی، اس کے بعد خبیب کو اندازہ ہوا کہ کیسے لوگوں کے قدموں تلے سے زمین کھسکتی ہے۔ بھائی بھائی، نیہا کی کال آتے دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا، مگر آگے سے اس کی روتی آواز سن کر پریشانی سوا ہوئی۔ کیا ہوا ہے نیہا؟ دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ بھائی وہ ہارون وہیبہ کو لے گیا ہے، اس نے روتے روتے پوری بات بتائی۔ خبیب نے بامشکل یہ خبر برداشت کی۔ اسی لمحے اس نے نیہا کا فون بند کر کے حبیب صاحب کو فون کیا۔ معلوم ہوا انہیں بھی یہ اطلاع مل چکی ہے۔ وہ فوراً ایئرپورٹ کی جانب بھاگا۔ پہلی فلائٹ ملتے ہی وہ فوراً لاہور پہنچا۔ ابھی اس واقعے کو بیتے 3 گھنٹے گزرے تھے، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے گھر پر بہت بڑی قیامت گزر گئی ہو۔ میرا بچہ آ گیا، خبیب کہیں سے ڈھونڈ لاؤ میری بیٹی کو، میں مر جاؤں گی۔ وہ خبیث کیسے پہنچ گیا؟ نفیسہ، خدیجہ اور رقیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ خبیب انہیں تسلی دے کر کاشف کو لے کر وہاں سے نکلا اور ہارون کے گھر پہنچا۔ ہم نے پتہ کیا، اس کے ماں باپ کچھ نہیں جانتے۔ کاشف نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے، خبیب نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس والے گنگوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، دیکھتا ہوں کیسے اس سے خبیب کے کرتوتوں سے ناواقف ہے۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آئی۔ وہ جو اسے گھسیٹتا وہ اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا، جو فلیٹ کم اور فحاشی کا اڈا زیادہ تھا۔ وہیبہ کا پورا وجود اس وقت دعا بنا ہوا تھا۔ مجھے جیل بھیجوایا تھا نا تیرے اس کزن نے، اب میں اسے بتاؤں گا کہ مجھ سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہے۔ اندر لا کر وہیبہ کو صوفے پر پٹکتا ہوا وہ بھوکے شیر کی طرح دھاڑا۔ اب تو ہمیشہ یہی رہے گی، ہماری دھول کو بھی نہیں پا سکے گا وہ۔ وہیبہ نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی۔ اس کی محبت کو یہ گھٹیا درندہ کن الفاظ میں پکار رہا تھا، وہیبہ کے لیے سننا ناگزیر ہو گیا۔ میں اس کی بیوی ہوں، اب پلیز مجھے چھوڑ دو، میں امانت ہوں کسی کی۔ وہیبہ نے منت کرتے ہوئے ایک آخری کوشش کی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو ہارون یہ سچ سن کر ساکت ہو گیا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ اسے لگا اس کے سماعتوں نے غلط سنا ہے۔ میں خبیب کی بیوی ہوں۔ اسے لگا شاید وہ درندہ یہ سن کر اسے چھوڑ دے گا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ درندوں میں احساس اور انسانیت نہیں ہوتی، اسی لیے انہیں درندے کہتے ہیں۔ اوہ ہاں، بیوی، واہ! مجھے ہمیشہ شک گزرتا تھا کہ اس کا تیرے ساتھ کوئی چکر ہے۔ ہر مرتبہ وہی تھا نا جو تجھے میرے شکنجے سے بچا لیتا تھا۔ وہ پھنکارا، اپنی لال انگارہ آنکھیں وہیبہ کے چہرے پر گاڑی۔ اب تو اور بھی مزہ آئے گا اس کی بیوی سے کھیلنے کا، کتنا درد اور تکلیف سے تڑپے گا اس کا گھٹیا انداز پر۔ وہیبہ کو لگا اس کی سانسیں اب بند ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیسے اس گھٹیا بندے سے خود کو بچائے۔ میں بڑھتی ہوئی ہوں، تمہارا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی عورت کو اپنا نشانہ بنا رہے ہو۔ وہیبہ نے اسے ایموشنل کرنا چاہا، مگر وہ تو ایک گھاگ انسان تھا۔ وہیبہ کی بات پر کہکا لگایا۔ دشمنی کی آگ میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ عورت بڑھتی ہوئی ہے کہ انچ ہوئی۔ وہیبہ کے پاس آ کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کے سخت شکنجے میں پکڑتا ہوا وہ جس قدر حوث سے اس کا ایک ایک نقش دیکھ رہا تھا، وہیبہ کی سانس رک گئی۔ مگر فکر نہ کرو، ابھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تمہارے شوہر کو نہ بتا دوں کہ اس کے دل کا سکون اور چین اب میری زندگی کو رنگین کرے گا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ وہیبہ کا دل کیا کہ کاش اس کے ہاتھ میں تیزاب ہوتا اور وہ اس کے منہ پر پھینک دیتی۔ اسی لمحے ہارون کے موبائل پر کوئی فون آیا۔ ہیلو، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ نہ جانے دوسری جانب کیا کہا گیا کہ وہ پریشان نظر آیا۔ میں ابھی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد تم سے یہی ملاقات ہوگی، تب تمہارے منہ سے نکلے ہوئے ہر اس لفظ کا بھی بدلہ لینا جو تم نے ہماری منگنی کے دوران مجھے کہا تھا، اور پھر میرے اور تمہارے پیار کی پیاری سی تصویریں تمہارے شوہر کو بھیجوں گا۔ وہ گھٹیا پن کی ہر حد کراس کر چکا تھا۔ بات سنو، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میرا شوہر کچھ ہی لمحوں میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑے گا کہ تم اپنی اس گندی نظروں سے مجھے دیکھ بھی سکو۔ تم اسے ابھی جانتے نہیں۔ وہیبہ اس سے زیادہ خود کو روک نہیں پائے، ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ اسے حیران کر گئی۔ بھائی ایسے ٹیلنٹڈ آفیسر کی بیوی ہی اتنی جیدار ہو سکتی ہے جو ایسی سچویشن میں بھی مجھے دھمکی دے رہی ہو۔
आई एम इम्प्रेस्ड। उसने ताली बजाकर गोया उसका मजाक उड़ाया। मैं भी देखता हूँ 2 घंटे बाद तुम्हें यहाँ कौन बचाने आता है, कहता हुआ तेज़ी से फ्लैट को लॉक लगाकर चला गया। 2 की जगह 3 घंटे बाद वो फ्लैट में वापस आया। हाँ भाई, अभी तक तो तुम्हारा वो जिदार मियाँ पहुँचा नहीं। हाँ हाँ, बस दावे ही थे तुम्हारे, मुझसे चिढ़ाते हुए बोला, जिसने अपने पीछे उसी की एक शराब की बोतल किचन से निकाल कर तोड़ कर छुपाई हुई थी। वो सोफे पर इस अंदाज में बैठी थी कि उसके पीछे कुशन के नीचे वो बोतल धरी थी। नंबर 2 अपने जान निसार शौहर का। उसके सामने सोफे पर बैठता हुआ वो बोला। वहीबा ने जल्दी से नंबर बताया। खबीब जो अभी गाड़ी में उसके घर के बाहर ही था, फ़ोन की बेल बजने पर तेज़ी से एक कॉल उठाई। हेलो। ओ हेलो मिस्टर शौहर, कैसे हो? पहचान तो गए होगे। हारून की आवाज़ को वो कैसे न पहचानता। इस वक्त वही तो एक शख्स था जो दुनिया में उसे याद था। वहीबा कहाँ है? वो घर आया। हाँ हाँ, बड़ा दर्द है आवाज़ में। लव इट। घटियापन से वो कहका लगाकर बोला। क्या चाहते हो? पैसा? कोई माफ़ीनामा? खबीब इस वक्त सब करने को तैयार था, बस वहीबा मिल जाती। अरे बहुत सस्ती चीज़ें गिनवाई हैं। वो फिर से वहीबा को देखता मकारी से हंसा, जो इस वक्त पुरसुकून नज़र आ रही थी। वो हैरत का शिकार भी हुआ। तो फिर क्या चाहते हो? वो गुस्से से चलाकर बोला। काशिफ ने उसके कंधे पर हाथ मारकर गोया उसे तसल्ली दी। तुम्हारी बीवी। खबीब को लगा उसका रवां रवां आग में जल गया है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो याद रखना, मैं तुम्हें चीर फाड़ कर रख दूंगा। गुस्से से कहता वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकला और धमाके से दरवाज़ा बंद करता उसके घर के दरवाजे की जानिब बढ़ा। काशिफ को उनका चौकीदार जानता था, लिहाजा उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। फ़ोन खबीब के कान पर लगा हुआ था। मैं ना सिर्फ उसे हाथ लगाऊंगा बल्कि पूरी तरह वसूली करूंगा उस एक एक तकलीफ़ की जो तुम्हारे कहने पर मुझे जेल में मिली। कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। खबीब ने तेज़ी से एक नंबर पर उसका नंबर सेंड करके फिर फ़ोन किया। मुझे कुछ ही सेकंड्स में इस नंबर की लोकेशन चाहिए जो तुम्हें अभी भेजा है। सेकंड्स मिनट की सुई क्रॉस ना करे। उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। वो पहले भी ये घर देख चुका था, लिहाजा सीधा लाउंज की जाने बढ़ा। हारून की माँ वहीं मौजूद थी। पुलिस वाले ये नहीं देखते कि मुजरिम से ताल्लुक़ रखने वाला किस उम्र का है। मुझे 1 सेकंड के अंदर उसके ठिकाने का नहीं बताया जहां वो मेरी बीवी को लेकर गया, तो मैं पुलिस वाला बनने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाऊंगा। उसकी माँ को अपनी घसीली आंखों से देखता खबीब सर्द लहजे में बोला। देखो, मुझे वाकई इससे पहले कि उसके मुँह से इनकार निकलता, खबीब का भारी हाथ उसके मुँह पर पड़ा। काशिफ भी अपनी जगह शशदर रह गया। बताती हूँ। एक थप्पड़ ने उसके सारे कसबल निकाल दिए। उसी लम्हे खबीब के फ़ोन पर कॉल आई और उसकी माँ ने जो जगह बताई और जहाँ से वो फ़ोन की लोकेशन खबीब के बंदे ने ट्रेस की, वो एक ही जगह थी। खबीब उल्टे कदमों वापस गाड़ी की जानिब गया। फ़ोन बंद करके मकारी से हंसता वो वहीबा की जानिब देखने लगा। वहीबा ने कोई तासुर नहीं दिया और ना उसके देखने पर किसी इश्तियाल का मुजाहरा किया। हारून उठकर फ्रिज की जानिब गया, फिर वहाँ से अपना पसंदीदा मशरूब ग्लास में अंडेर कर पीता। वहीबा को जिन नज़रों से देख रहा था, वहीबा का दिल किया उसकी आंखें नोच ले। पता है, मुझे मंगनी वाले दिन अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारा ये कज़न तुम्हारे मामले में कुछ गड़बड़ करेगा। उसकी नज़रें जैसे तुम पर उठी थी वो मैं भूल नहीं सकता। और देख लो, तुम्हें मुझसे अलग करके उड़ा कर ले गया, मगर आज वो अपनी किस्मत पर रोएगा कि काश मुझसे पंगा न लेता। वहीबा ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। पियोगी? उसने वहीबा की खामोशी पर जानबूझकर उसे उकसा कर कहा। हराम चीज़ें तुम्हें ही मुबारक हो, आहिस्ता से कहती वो चेहरा मोड़ गई। हारून ने वहशियाना अंदाज में फिर से उसके बाल पकड़े, मगर इस मर्तबा वो नहीं जानता था कि वो वाकई एक पुलिस वाले की बीवी पर गलत हाथ डाल बैठा है। वहीबा के एक हाथ जो उससे नज़दीक आता देखकर पीछे खिसक चुका था। तकलीफ़ की शिद्दत के बावजूद उसने अपने हवास बरकरार रखकर तेज़ी से शराब की बोतल, टूटी हुई बोतल हारून के मुंह पर पै दर पै मारी। वो तकलीफ़ से बुलबुला कर रह गया। फिर इतनी ही फुर्ती से उसने टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल उठाया। अपनी ज़ीरक निगाह से वो ये देख चुकी थी कि उसके मोबाइल पर कोई पासवर्ड और पैटर्न नहीं है। वो भागती उस स्टोर नुमा कमरे में पहुंची जिसे वो हारून की गैर मौजूदगी में पहले ही देख चुकी थी, और वहाँ पर मौजूद लोहे की अलमारी को हिला जुलाकर वो दरवाजे के करीब लाकर प्लान बना चुकी थी कि उसे खुद को बचाने के लिए क्या करना है। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक लगाते वो अलमारी उस दरवाजे के आगे गिराई। एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और उस बाहरी अलमारी ने दरवाजे खुलने का रास्ता बंद कर दिया। वहीबा ने तेज़ी से मोबाइल खोला, रीसेंट कॉल लिस्ट चेक की जहाँ खबीब का नंबर जगमगा रहा था। धुंध लाई आंखों से उसने जल्दी से फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही खबीब ने एक गाली निकाली। वो यही समझा कि दूसरी जानिब हारून है। वहीबा ने खौफ की शिद्दत में भी मुस्कुराकर अपने महबूब की ये गाली सुनी जिसमें वहीबा के लिए शदीद मोहब्बत छुपी थी। मैं हूँ खबीब। वहीबा की आवाज़ सुनकर कुछ लम्हे दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया।
ٹھیک ہو میری جان؟ میں بس آ رہا ہوں۔ خبیب کی آواز میں کھلی شدت اس نے پوری طرح محسوس کی اور اپنی کارگزاری بتائی۔ خبیب کو اس پر فخر ہوا۔ وہ باہر سے پوری کوشش کر رہا دروازہ کھولنے کی۔ وہیبا نے ہارون کی آوازیں سنی جو لاک کھول کر اب اس الماری کو ہٹانے کی کوشش میں تھا، مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، لہٰذا گالیوں کی بھرمار جاری تھی۔ ہم بس پہنچ گئے، اس کمینے کو موقع نہیں ملے گا آپ تک آنے کا، ڈونٹ وری۔ خبیب نے اسے تسلی دلائی، جو آج گاڑی کو اڑاتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے لاک لگاتے ہوئے بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کاشف بھی اس کے پیچھے تھا۔ ہارون کے فلیٹ کے آگے پہنچتے ساتھ ہی اس نے نوب گھمائی، دروازہ بند ملا۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا لاک کی جانب گن کر کے فائر کیا۔ دروازے کا لاک جل گیا، بآسانی وہ کھلتا چلا گیا۔ ہارون جو اسٹور والے دروازے کے ساتھ نمبر آزما تھا، اتنا دروازہ کھول چکا تھا کہ اس میں سے بآسانی الماری پر چڑھ سکتا تھا۔ تو کیا سمجھتی تھی تو بچ جائے گی؟ اب تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھ سے سک سسک کر روئے گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ اتنی دیر میں پہلے مین ڈور کی نوب گھومی اور پھر فائر کی آواز نے ہارون کو کچھ سوچنے کا ٹائم نہ دیا، اور وہ جیسے اس نے فون پر بڑے دعوے کے ساتھ اکڑ کر غرور کے نشے میں یہ چور کہا تھا کہ میں تمہاری بیوی حاصل کروں گا، اس وقت اپنی موت کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ فائر کی آواز پر باقی فلیٹ کے لوگ بھی باہر آ چکے تھے۔ کاشف نے خبیب کے ایک بندے کو کال کر کے پولیس کے لوگوں کو اسی فلیٹ پر آنے کا کہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ خبیب خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھا، پھر مکے تھپڑ ٹھڈے مار مار کر اس نے ہارون کو ادموا کر دیا۔ کاشف اتنی دیر میں وہیبا تک پہنچ گیا تھا، الماری پر چڑھ کر احتیاط سے اسے باہر لے کر آیا۔ وہیبا کا دوپٹہ ہارون سے بچنے کے چکر میں لاؤنج میں گرا ہوا تھا۔ کاشف نے تیزی سے اسے اٹھایا۔ خبیب اندر آتے ہی اس کا دوپٹہ دیکھ چکا تھا جو کارپیٹ پر پڑا تھا، اور اس نے بھی خبیب کے غصے کو اور ہوا دی تھی۔ خبیب بس کرو یار، یہ اب پولیس کیس ہے، تم اتنے انوالو مت ہو۔ تمہیں تو زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ مجرم پر تم کسی بھی FIR کے بغیر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رسان سے سمجھایا، پولیس کیس؟ یہ میرا پرسنل کیس ہے اور میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لمحے خبیب کے کچھ ماتحت اندر آئے۔ خبیب کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک پورا مجمع فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ایسے درندوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہ تک نہیں سوچتے کہ جس لڑکی کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی، بہن، حتیٰ کہ بیوی یا ماں ہے۔ خبیب نے ہارون کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے 2-4 جھٹکے اس کے سر کو مارے۔ کاشف وہیبا کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ بڑی مشکل سے خبیب کو اس کے بندوں اور کاشف نے مل کر ٹھنڈا کیا۔ مجھے انکاؤنٹر میں مرنے والوں میں اب سب سے پہلے اس بندے کا نام پتہ چلنا چاہیے۔ اس کو میں اب مزید کوئی مہلت نہیں دے سکتا، نہ جانے کس کس لڑکی کو برباد کر چکا ہے۔ خبیب نے اپنے ایک ماتحت کو آہستہ سے کہتے انہیں ہارون کو لے جانے کا کہا۔ باقی پولیس کے بندوں نے وہاں کے لوگوں کو رش ہٹانے کا کہا۔ فلیٹس کی انتظامیہ وہاں آ چکی تھی، جس کو کاشف نے وہیبا کا نام بیچ میں لائے بنا یہ کہا کہ کسی لڑکی کو یہ بندہ اپنا شکار بنا کر لایا، ہمیں پتہ چل گیا اور ہم یہاں اسے بچانے پہنچے۔ خبیب نے انہیں اپنا پولیس کارڈ دکھایا، تب کہیں جا کر ان کی تسلی ہوئی۔ خبیب ان سے نمٹ کر اندر وہیبا کو ڈھونڈتا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ یہ غالباً بیڈ روم تھا۔ وہیبا بیڈ کے کنارے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ہبا، خبیب کے پکارنے پر اپنے آنسو پہنچتی وہ سیدھی ہوئی۔ خبیب اس کے قریب بیٹھتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کام ڈاؤن جان، خبیب نے اس کی پیٹھ سلا کر اسے تسلی دی۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی بہت بھیانک خواب دیکھا تھا۔ ہبا نے اپنی کیفیت بتائی، وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ ہاں، یہ بھیانک خواب ہی تھا، ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو گیا نا؟ الحمدللہ، یو آر سیف۔ خبیب نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ آپ نہ آتے تو؟ اور اس تو سے آگے سوچنے کی ہمت نہ وہیبا کی تھی نہ خبیب کی۔ بس کوئی فضول بات نہیں سوچے، بس اللہ نے آپ کی حفاظت کرنی تھی اور اس نے کی، سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ تو الٹی سیدھی باتوں کو دماغ میں مت لائیے، خبیب نے اسے ٹوکا۔ چلے اٹھیے، اچھے سے اپنے فیس کو کور کر لینا کیونکہ باہر میڈیا ہے اور یہاں کے فلیٹس کے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہیں بھی اس بات کے حوالے سے کسی بھی خبر میں آپ کا نام ہو۔ خبیب کے کہنے پر اس نے تیزی سے دوپٹہ سر پر جما کر ایک جانب سے اس کا کونا نقاب کی طرح آگے کر کے منہ چھپایا۔ اب صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ خبیب اس کا ایک ہاتھ پکڑتا ہوا باہر کھڑے لوگوں کے رش کو چیرتا ہوا اسے وہاں سے نکال لے گیا، گاڑی میں بٹھایا۔ اتنی دیر میں کاشف بھی آ چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے گھر کے راستے پر ڈالی۔ جب وہ گھر آئی سب کی جان میں جان آئی، سب نے لپٹا کر اسے پیار کیا، صدقے اور خیرات کیے گئے، حتیٰ کہ سمینہ، شبانہ اور حسنہ بھی وہاں موجود تھی۔ سمینہ نے آگے بڑھ کر وہیبا، خدیجہ اور فراز سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو، میں غصے میں اتنی اندھی ہو گئی تھی، یہ تک بھول گئی تھی کہ اپنے گھر کی بیٹی کو کس کیچڑ میں دھکیلنے لگی ہوں۔ ہارون میرا ہی چنا ہوا لڑکا تھا جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے پورے گھر کو تکلیف سے دوچار کیا۔ ہو سکے تو تم سب مجھے معاف کر دو۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی غلط ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ وہ رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔
ارے آپا بس کریے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، اچھا ہوا تب آپ نے ہارون والا قصہ چھڑا، اگر وہ سب نہ ہوتا تو مجھے اتنا پیارا داماد کہاں سے ملتا۔ خدیجہ نے ان کے جڑے ہاتھ پکڑ کر انہیں ساتھ لگاتے انہیں شرمندہ ہونے سے روکا۔ وہیبہ بھی بڑھ کر ان کے ساتھ لگ گئی، جو بھی تھا وہ اس کے باپ کی ماں جائی تھی۔ فراز نے بھی بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی، اور آج کا جو واقعہ ہوا بس وہ بھی یوں ہی ہونا تھا، اور اس لڑکے کی پکڑ ایسے ہی ہونی تھی، بس ہماری بیٹی ہمیں بحفاظت مل گئی، ہمیں کیا چاہیے۔ انہوں نے بھی بہن کو سرزنش کی، سب ہلکے پھلکے ہو کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی دن کاشف اور نیہا کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ رات میں جب خبیب کمرے میں آیا، وہیبہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ خبیب پہلے ہی مسجد میں جا کر نماز پڑھ آیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھا وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جو نماز پڑھ ختم کر کے دعا مانگنے بیٹھی تو رو رو کر ہچکی بن گئی۔ وہیبہ، خبیب اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتا، اسے اپنے ساتھ لگا کر خاموش کروانے لگا۔ اٹھے، یہاں سے بیڈ پر آئیے۔ اسے اٹھا کر چائے نماز طے کر کے وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے اقرار نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا ملنے لگی تھی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے اتنا خوبصورت رشتہ ہمارے اور آپ کے درمیان بنایا جسے میں اپنے خدشوں اور اپنی محرومیوں کی نظر کر رہی تھی۔ اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ وہ بس روتی جا رہی تھی۔ خبیب نے بڑھ کر اسے ساتھ لگاتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے۔ ایسے نہیں سوچتے یار۔ نہیں، میں ٹھیک سوچ رہی ہوں، مجھے معاف کر دے خبیب۔ میں آپ کی محبت کو قبول تو کب کا کر چکی تھی، ہاں، مگر اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج مجھے یہ اعتراف کر لینے دیں کہ آپ ہی وہ واحد رشتہ ہیں جس نے مجھے یہ بتایا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ نہ تو یہ خود غرض ہے اور نہ ہی یہ جھوٹی ہوتی ہے۔ محبت کو ہم جس انداز میں کرتے ہیں وہ انداز اسے غلط بنا دیتے ہیں، لوگوں کا محبت پر سے اعتبار ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کی محبت نے صرف مجھے دیا ہی دیا ہے، بدلے کی کوئی امید ہی نہیں رکھی۔ کوئی کسی سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے کہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بات کو ہنس کر سن لے، مگر آپ نے ایسے کیا ہے۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں جسے آپ جیسا شوہر اور محبوب اللہ نے دیا، اور میں آپ کی قدر نہیں کر پا رہی تھی۔ خبیب، میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں، بالکل ادھوری۔ لوگوں کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ سراپا محبت ہے، اور مجھے ہر لمحہ ہر وقت صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت شاید محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جہاں محبت کچھ قدم آگے نکل جاتی ہے وہاں سے عشق کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ سے عشق ہے، مجھے اب کبھی خود سے دور مت کریے گا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میں آپ کی ذات کا حصہ ہوں اور آپ میری۔ آئی ٹرولی میڈلی ڈیپلی لو یو۔ خبیب کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اپنا ایک ایک جذبہ آج اس پر آشکار کر رہی تھی، اور خبیب گنگ بس اسے سنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی خوش قسمت تھے جنہیں ایک دوسرے کی محبت ملی تھی، غرض سے پاک، پاکیزہ اور سچی محبت۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کی ذات کا حصہ ہیں، میں بھی آپ کے بغیر نامکمل ہوں، میری ذات کی تکمیل آپ سے ہے وہیبہ۔ اس نے وہیبہ کو خود میں سموتے محبتوں کے درواہ کر دیے تھے۔ آپ نے کیا مجھے چھوٹی سی بچی بنا دیا ہے؟ اتنا عجیب لگ رہا ہے آج، میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ کل والے تکلیف دہ واقعے میں سب بھول چکے تھے کہ آج وہیبہ کی سالگرہ تھی، مگر وہ جس کے ساتھ اللہ نے اسے ساری عمر کے لیے باندھ دیا تھا وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ اس نے وہیبہ کی نہ صرف برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا سوچا بلکہ اس کی ارینجمنٹ بھرپور طریقے سے گھر سے دور کسی جگہ کی تھی جہاں کا صرف کاشف اور اسے ہی پتہ تھا۔ آج کے دن اللہ نے دنیا میں میرے گمشدہ حصے کو اتارا تھا، تو میں کیسے اس دن کی خوشی نہ مناؤں۔ اپنے سامنے وائٹ اور ڈل گولڈ کے ہلکے سے کام والے فراک کو چوڑی دار پاجامے میں کھڑی وہ اس سے کوئی حوری لگ رہی تھی۔ خبیب خود بلیک ڈریس کوٹ میں ملبوس بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ وہیبہ نے مسکراتے ہوئے کچھ پڑھ کر خبیب پر پھونک ماری۔ وہ چونکا۔ یہ کیا؟ حیرت سے پوچھا۔ نظر نہ لگنے والی دعا پڑھ کر پھونکی ہے۔ اس نے اپنی محبت پاش نظروں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا۔ اب کسی کی نظر نہیں لگتی مجھے، آپ کے عشق میں مجھے اندھا دیکھ کر کون بے وقوف ہے جو مجھے نظر لگائے گی؟ خبیب نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت کی مہر ثبت کی۔ بہت خوبصورت سا کسی ہوٹل کا وہ گارڈن تھا جہاں خبیب نے سارا ارینجمنٹ کیا تھا۔ گول میزوں کے گرد کرسیوں کا انتظام تھا جن پر وائٹ اور گولڈن ہی کپڑے چڑھے ہوئے تھے۔ سامنے خوبصورت سا فلور بنا کر اسے اسٹیج کی شکل دی گئی تھی جس کے ارد گرد سب وائٹ ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ فلور کے ساتھ بڑی سی LCD پر وہیبہ کی وہ تصویریں چینج ہو رہی تھی جو خبیب نے اپنے موبائل میں برف میں لی تھی، جن میں وہ ہاتھ پھیلائے برف کے گالوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہیبہ تو یہ سب دیکھ کر بس خوشی سے حیرت زدہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خبیب اس دن کو اس کے لیے اتنا یادگار بنا دے گا۔ سب گھر والے موجود تھے۔ وہیبہ نے بھرپور تالیوں کے بیچ کیک کاٹا۔ اپنی خوبصورت سی بیوی اور آج کی مہمان خصوصی کے لیے خوبصورت سا ایک اور سرپرائز، خبیب فلور پر آ کر مائک میں بولا۔ وہیبہ جو سامنے ہی کرسیوں پر بیٹھی تھی دل تھام کر رہ گئی۔ اب کون سا سرپرائز؟ دل میں سوچا۔
तमाम लाइट्स ऑफ होकर एक स्पॉटलाइट कहीं से स्ट्रेचर के बीच गोल दायरे की शक्ल में मौजूद थी। खबीब आहिस्ती से वहीबा की जानिब आया, उसका हाथ थामकर उस रोशनी के बीच ले आया। फ्लोर पर वो जगह बाकी पूरे फ्लोर की निस्बत थोड़ा ऊपर की जानिब उठी हुई एक गोल दायरे की शक्ल में थी। वहीब उसके लिए वहाँ खड़ा हो गया। दोनों आमने सामने थे। खबीब की आंखों में फ़कत मोहब्बत थी जो वहीबा को पिघला रही थी। यकदम साउंड सिस्टम पर कैरी ब्रदर्स की आवाज़ गूंजी और साथ ही फ्लोर का वो हिस्सा हल्के से घूमना शुरू हुआ। फूलों की पत्तियां उन पर गिर रही थी। खबीब हल्के हल्के स्टेप लेता उसे अपने साथ डांस करवा रहा था। वहीबा आंसू आंखों में लिए उस शख्स को देख रही थी जिसने उसकी ज़िंदगी को खास और ख़ास बना दिया था। खबीब अपने मूव्स रोक कर आहिस्ता से उसके सर के साथ अपना सर टिकाया, उसे महसूस कर रहा था। तालियां बजाते उस खूबसूरत मंजर को देखने में सब महव थे। आपके कल के इजहार का गिफ्ट। खबीब सीधा होता उसकी आंखों में देखता सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। और ये था खूबसूरत सा नावल। मुझे अना लियाज़ का जितने भी नावल्स मैंने पढ़े मुझे सबसे ज़्यादा ये नावल पसंद आया। मुझे बहुत ज़्यादा ये नावल पसंद आया। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया इस नावल को। तो फिर ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।